میں اب ملتمس ہوں برادر طریقت حضرت علامہ سید صداقت شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور خاتم النبیین کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڑا شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اول الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہتدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ زینت مسند صدارت، مرکز رشد و ہدایت، حضرت قبلہ پیر سید مہر فرید الحق شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ، شہزادگان آستانہ عالیہ مقدسہ گولڑا شریف، اس عظیم الشان عالمی خاتم النبیین کانفرنس کے انعقاد پر صدر نشین کی خدمت میں، جملہ شہزادگان کی خدمت میں بصد ادب و نیاز ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، خالق کائنات نے ثقلین یعنی جن و انس کی تخلیق کے ساتھ ساتھ کمال کرم سے ان کی ہدایت کا سامان بھی فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرما کر انہیں اپنی وحی کا امین بنایا۔ ہمارے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اس عالم آب و گل میں ظہور فرمانے سے یہ سلسلہ نبوت و رسالت عروج اور تکمیل کو پہنچ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء والمرسلین کے منصب یگانہ پر فائز فرمائے گئے، پھر قیامت تک تبلیغ کی ذمہ داری اہل علم و فضل کو سونپ دی گئی۔ چونکہ اصلاح ناس میں عقائد کی درستگی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، قرآن و سنت کے اندر عقائد کا بیان اتنے واشگاف اور واضح انداز میں ہے کہ نہ تعویلات باطلہ کی گنجائش باقی ہے اور نہ کسی امر کو مبہم چھوڑا گیا ہے۔ تو جملہ عقائد کی طرح عقیدہ ختم نبوت کو کتاب اللہ میں بصراحت اور احادیث رسول میں بتواتر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جب کبھی تلبیس ابلیس کا شکار ہونے والے گروہ اشقیاء میں سے کسی نے اس عقیدہ میں نقب زنی کی کوشش کی تو مجددین نے ان فتنوں کی کما حقہ سرکوبی فرمائی۔ ان مجددین کے صف میں ایک عظیم نام حضرت قبلہ عالم، رئیس المجددین، امام المسلمین، مامور من الرسول، حضرت اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ قادیانی کی طرف سے
ختم نبوت کے حوالہ سے جس قدر شبہات لوگوں کے اذہان میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ ان شبہات کا علی وجہ البلیغ رد کیا گیا، بلکہ قیامت تک عقیدہ ختم نبوت پر اٹھنے والے اعتراضات کے لیے حضور قبلہ عالم نے اپنی تعلیمات میں ایک مضبوط بنیاد علماء حق کو عطا فرمائی ہے۔ اس دعویٰ پر آپ کی تصانیف جلیلہ شاہد عدل ہیں۔ اس مقالہ میں آپ کی تصنیف حجت اللہ البالغہ علی الشمس البازغہ و اصلاح الفصیح لاعجاز المسیح، معروف بسیف چشتیائی کے کچھ مقامات ہدیہ ناظرین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قادیانی چونکہ عقیدہ ختم نبوت کے انکار کے ذریعے اہل ایمان کے عقائد میں بگاڑ پیدا کرنے پر طاغوتی اور سامراجی قوتوں کی طرف سے مامور تھا، سو اس نے اس مقصد کے حصول کے لیے دو کام کیے۔ ایک، عقیدہ ختم نبوت کا انکار، اور دوسرا اپنے لیے نبوت کو ثابت کرنا، دعوی نبوت کرنا۔ اور پھر اس ایک دعوی کے ضمن میں اس نے کئی متناقض دعوے بھی کیے، پھر اس پر تعویلات رقیقہ، شبہات واہیہ، دلائل باطلہ کا ایک طویل سلسلہ قائم کیا، مگر حضور قبلہ عالم نے ہر دعوی کا ابطال اور تمام دلائل کے فساد کا اظہار ایسے بلیغ انداز میں فرمایا کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے لیے اصلی نبوت، ذلی نبوت اور بروزی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اصلی نبوت کا اعلان اور دعویٰ کیا جا رہا ہے تو پھر ذلی اور بروزی نبوت کے دعویٰ کی کیا ضرورت ہے؟ تو وجہ یہ تھی کہ مرزا قادیانی نے جب اپنی اصلی نبوت پر دلائل کا سلسلہ شروع کیا تو ہر دلیل کو رد کیا جا رہا تھا۔ کوئی دلیل اس قابل نہیں تھی کہ وہ اس کے دعوے کی تائید کے لیے کام آتی۔ تو پھر اس نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ میں مختلف دعاوی کر لیتا ہوں، ضرورت کے وقت تغییر دعویٰ سے کام لوں گا۔ جب کسی ایک دلیل کو توڑا جائے گا تو میں یہ کہہ کر جان چھڑاؤں گا، میں یہ کہہ کر خلاصی اور نجات کی صورت بناؤں گا کہ میرا تو دعویٰ یہ نہیں ہے۔ اگر اصلی نبوت کے دعویٰ پر دلیل توڑی جائے گی تو میں ذلی نبوت کی طرف چلا جاؤں گا، ذلی نبوت پر اعتراض ہوگا تو میں بروز اور اصل کی طرف چلا جاؤں گا۔ لیکن حضور قبلہ عالم کے براہین قاطعہ اور دلائل قاہرہ نے ہر گام پہ اس کا تعاقب کیا۔ ایک مقام ملاحظہ فرمائے، مرزا قادیانی کہتا ہے چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک یہی وحی اللہ ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کہہ کر پکارا گیا ہے، علیہ باللہ۔ پھر کہتا ہے یہی وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ حضور قبلہ عالم کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر محض قرآن حکیم کی کوئی آیت عالم خواب میں یا عالم بیداری میں سنائی دے، جیسے کہ حفاظ اور تلاوت کلام اللہ میں مشغول رہنے والے افراد کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، تو کیا وہ شخص صرف آیت قرآنی سننے سے رسول بن جائے گا؟ حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ کوئی ملک کا لفظ سنے تو وہ فرشتہ بن جائے، کوئی جن کا لفظ سنے تو پھر وہ جن بن جائے، کوئی رسول کا لفظ سنے وہ رسول بن جائے، پھر یہ بھی لازم آئے گا کوئی شیطان کا لفظ سنے وہ شیطان بن جائے،
کوئی ابلیس کا لفظ سنے وہ ابلیس بن جائے. جب معیار یہ ہے کہ جو سنا وہ میں ہوں تو پھر جو لفظ سنتے جاؤ گے اس لفظ کا مصداق بنتے چلے جاؤ گے. قبلہ عالم نے دوسرے استدلال کے جواب میں فرمایا کہ جب لفظ محمد اور رسول آیا تو تم محمد بھی بن گئے, تم رسول بھی بن گئے, تو آگے لفظ کفار بھی آیا ہے. آپ اس کا مصداق کیوں نہیں بنے؟ اب یہ اہل ذوق کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. قبلہ عالم فرماتے ہیں تل کا اذن قسمت دیزا حل ہادا بہتان ابل مالی خولیا فتوبتن نسوہا ابی الدوا لعل اللہ یہدی او یہب الشفا وینجی من ذی الداہیت الدہیا لیکنہو من دون التصدیق بما جاء به النبی الہاشمی المصطفیٰ لیس مما یرجا وَإِن دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا وَيَنْفَطِرُ السَّمَاوَاتُ الْعُلَا. یہ وہ عربی ہے جو حضور قبلہ عالم کے مبارک قلم سے جاری ہو رہی ہے. ذلی نبوت کا دعویٰ کر کے اس نے عقیدہ ختم نبوت کو مشکوک کرنے کی صورت بنائی اور اس میں اس نے یہ عبارت لکھی. کہتا ہے کہ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے. یہ مرزا کی عبارت, یعنی فنا فی الرسول کی. بس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے. اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں. اس پر حضور قبلہ عالم کے باطل شکن کلام کا مفاد ملاحظہ فرمائیے. فرمایا کہ اولاً مرزا کا اپنے حق میں فانی فی الرسول ہونے کا دعویٰ خلاف حقیقت ہے, اور دوسرا اس کا یہ کہنا کہ مقام فنا فی الرسول سے مقام نبوت حاصل ہوتا ہے, یہ بات بھی سراسر بے بنیاد, سراسر باطل, دلائل شریعت کے خلاف ہے. امر اول کی توضیح کرتے ہوئے حضور قبلہ عالم کا کلام ملاحظہ فرمائیے. فرماتے ہیں فنا فی الرسول ہونے کا معیار اتباع کامل ہوتا ہے. دیکھو سیرت صدیقی, فاروقی, عثمانی اور مرتضوی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قادیانی صاحب آپ سب کمالات نبوت محمدیہ علی صاحب الصلوات والتسلیمات کو رہنے دیجئے, صرف فقر, زہد اور تفسیر دانی کے بارے میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے قلب سے للہ شہادت لیجئے. انا محمد و مفسر کی صدا آتی ہے یا انا متزید و محرف کا لقب ملتا ہے. امر ثانی کی توضیح میں فرمایا اگر صرف مقام فنا فی الرسول ہی کا قادیانی کو رسول اور نبی کہلانے کی اجازت دیتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شان میں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا فرمایا گیا, اور ایسا ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود لقب محدثیت کے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود کمال اتباع سوری و معنوی کے, اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود بشارت انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کے, اور سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین رضی اللہ تعالی عنہما نے جن کا مجموعہ بعین ہی جمال با کمال آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ تھا, رسول اور نبی کہلوانے پر جرت نہیں فرمائی. اور ہزارہا اہل اللہ جن کے فانی فی الرسول ہونے پر ان کے سایہ کا گم جانا بھی شہادت دیتا ہے, کسی نے نبی اور رسول نہیں کہلوایا. قطب الاقطاب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ مکالمات الہیہ میں سے کسی مکالمہ میں باوجود شان خود لا بحر لم یقف علی ساحلہ الانبیاء
यानी फनैना फिन नबील उम्मील लदी हुआ कल बहर फिस्सखा, नबी और रसूल के लफ्ज से न पुकारे गए। ये सब तो इसी कायदा मुसल्लमा में महदूद रहे कि अल वलियो ला यबलुगु दरजतन नबी, और कादियानी साहिब बावजूद औसाफे मुनाफिरा अम मकामिल फना के नबुव्वत तक पहुंच गए। मजीद फरमाते हैं हुजूर क़िबला आलम, मुसलमानों, बाद आ हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लक़ब नबी व रसूल का किसी मुसलमान के लिए शरी नजर से जायज नहीं, ना असली और न जिल्ली। अगर जिल्ली तौर पर यह लक़ब नबी की इत्तिबा से हासिल हो सकता और फनाफिर रसूल का मकाम नबी कहलवाने को जायज करार देता, तो अंबिया कहलाने के सबसे ज्यादा मुस्तहिक मुहाजिरीन व अंसार होते, जिनका जिक्र खैर किताब सुन्नत में मौजूद है। फिर फरमाते हैं निहायत हैरत अंगेज मकाम है कि अलीयुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बावजूद कमाले इत्तिहाद के जो करीब बऐनियत है, बावजूद कमाले इत्तिहाद के जो करीब बऐनियत है, इस लक़ब की इजाजत न दी जाए बल्कि सरी लफ्जों में रोक दिया जाए। और दूसरी दिक्कत यही है कि बकौल कादियानी फनाफिर रसूल के हासिल होने से ये लक़ब मिलता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात और आपके ही तुफैल ये इनायत होती है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलयाज़ु बिल्लाह बकौल मिर्जा कादियानी इससे बेखबर हैं, लिहाजा मौला अली को ये लक़ब तो दिए। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊहिया इलैया फी अलिय्यिन सलासुन अन्नहु सय्यिदुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, लेकिन नबी और रसूल के लक़ब से मुशर्रफ न फरमाया, बावजूद इसके कि खैबर के दिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू से उनकी मुहिब्बियत और महबूबियत कुल असहाब के सामने जाहिर हुई, मगर नबी और रसूल के लक़ब से मुशर्रफ न फरमाया। कादियानी ने अपने दावा नबुव्वत के इस्बात में जिन शुबहात को वारिद किया, उनमें से एक शुबहा यह था कि वो अपने आप को मुल्हम और मुहद्दस बसीगा मफूल साबित करके इन अल्फाज को नबी का हम माना करार देता था। हुजूर क़िबला आलम ने कादियानी के ये अंदाज़ इस्तिदलाल मुलाहजा हो, कादियानी के इस इस्तिदलाल के इब्ताल पर सबसे पहले ये बात इरशाद फरमाई कि अगर तू मुल्हम होता, अगर तुझे इल्हाम होता, तो फिर तेरे कलाम में इतना ज्यादा तनाकुज क्यों होता? जिसके कलाम में तनाकुज है वो मुल्हम मिनल्लाह नहीं हो सकता। फिर आपने दूसरा अंदाज ये इख्तियार किया, फरमाया उम्मत में जिन हस्तियों को मुहद्दस और मुल्हम का लक़ब मिला, उनमें से ना कोई नबी कहलवाया ना कोई रसूल कहलवाया। और तीसरा हुजूर का इस्तिदलाल ये है, फरमाया मिर्जा खुद हजरत खज़र अलैहिस्सलाम को मुल्हम मानता है, मगर उनकी नबुव्वत का इनकार करता है। गोया कि उसके अपने कलाम से यह जाहिर होता है कि मुल्हम नबी का हम माना लफ्ज नहीं है। जो मुल्हम हो उसके लिए नबी होना जरूरी नहीं है। बस आखिर में कादियानी की उस तफसीर फातिहा की फसाहत, बलागत और मलाहत का एक मंजर हदिया नाज़रीन करता हो, जिसके मुतालिक खुद मिर्जा कादियानी ने तफसीर बलीगो फसीहो मलीह का कौल किया। वैसे तो हुजूर क़िबला आलम ने इस तफसीर के कई मकामात का जायजा लिया है, जिससे मिर्जा के इस दावा की हकीकत वाज़ेह होती है। और अगर इबारात मसरूका को निकाल दिया जाए तो कादियानी की जाती इल्मी जमा पूंजी सर्फ व नहव के इब्तिदाई तलबा को भी हैरत ज़दा कर देती है। लेकिन एक जगह तो फी सबईन यौमम मिन शहरी सियाम की गोहर अफशानी भी कर डाली। लीजिए, अब तो बात पढ़ने पढ़ाने से भी मुताल्लिक न रही। हर मुसलमान रमजान के दिनों की तादाद से वाकिफ है, बल्कि दारे इस्लाम में रहने वाले गैर मुस्लिम भी कमरी महीनों के अय्याम से बेखबर नहीं। मगर कादियानी साहिब हैं कि जिस तरह अपने आप को नबी मनवाने पे तुले हुए हैं, वैसे ही माह रमजान को कम अज कम 70 दिनों का तस्लीम करवा के ही दम लेंगे, वगरना तो एजाज मसीह आरे फसी बन जाएगा। इस मकाम पर हजरत
قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاشیہ میں ایک لطیفہ بھی رقم فرمایا ہے جو ناظرین کی ضیافت طبع کے لیے پیش ہے. فرماتے ہیں کہ ایک اندھا کسی گاؤں کے مندر میں رہا کرتا تھا اور گاؤں کے لوگ تاریخ اس سے دریافت کرتے تھے. اس کا مبلغ علم یہ تھا کہ یکم تاریخ ہر ماہ ایک مینگنی کسی خاص برتن میں ڈال دیتا اور ہر صبح کو اس میں ایک مینگنی بڑھاتا جاتا. جب کوئی تاریخ دریافت کرنے آتا تو مینگنیوں کو گن کر تاریخ بتلا دیتا. ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ بکری نے اس برتن میں اتنی مینگنیاں کی کہ وہ برتن مینگنیوں سے بھر گیا. جب کوئی سائل تاریخ دریافت کرنے آیا تو وہ گھبرا گیا اور 40 تک گن کر فرمایا آج 40 تاریخ ہے. سائل نے عرض کی کہ مہینہ تو 30 دن کا ہوتا ہے, آج 40ویں کہاں سے ہوئی؟ تو اندھے نے جواب دیا میں نے تو 40 ڈر کر کہا, اگر ساری مینگنیاں گنتا تو شاید 70 سے زائد تاریخ بن جاتی. آپ بھی شاید ان کے شاگرد نہ ہوں کہ 30 دن کے رمضان کو 70 دن کا کم از کم علماء فرق سمجھتے ہیں. اس بیان کے مطابق تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ناظرین کرام بنظر انصاف دیکھا جائے تو حضور قبلہ عالم کا طریق اصلاح سراسر ناصحانہ اور اخلاص سے بھرپور ہے. یہ مقام اس بات کو کتنا واضح انداز میں بیان کر رہا ہے. حضور فرماتے ہیں قبلہ عالم جہاں تک ان کے یعنی قادیانی کے دعوی و مضامین کی اصلاح ہو سکتی ہے دریغ نہیں کیا جاتا, تاہم بعض الہامات ان کے مفتری کہنے پر مجبور کرتے ہیں. بلا شبہ قبلہ عالم کی جمیع تصانیف اور بالخصوص سیف چشتیائی شریف سبیل رشاد کی طرف کامل رہنما ہے. اللہ کریم اس فیضان سے متلاشیان حق کے صدور کو پرنور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.